میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی تھی وہ ایک حکیم کا گھر تھا۔ میرا باپ پیشے ورانہ حکیم تھا۔ وہ لوگوں کا علاج کرتا اور خاص کر کے بانجھ عورتوں کا۔ میرے باپ نے بہت چھوٹا سا حجرہ بنایا تھا۔ وہاں پر بہت سے مریض آتے اور اپنا مرض بتا کر علاج کروا کر چلے جاتے۔ میں جب سے پیدا ہوئی تھی میں اپنے باپ کو یہی کام کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں جب چھوٹی تھی تب تو مجھے یہ سب کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی مجھے ساری چیزوں کے بارے میں معلوم ہوتا چلا گیا۔ اس حجرے کے اندر ایک چھوٹا سا دروازہ بنایا گیا تھا جس کے آس پاس بہت سی جڑی بوٹیاں لٹکی ہوئی تھی۔ میرے باپ کا کہنا تھا جو بھی عورت اس میں سے گزرتی ہے وہ حاملہ ہو جاتی ہے، اور ایسا ہوتا بھی تھا کہ جو بھی عورت اس دروازے سے گزرتی تو وہ حاملہ ہو جاتی اور کچھ عرصے بعد میرے باپ کے پاس مٹھائی کا ڈبہ لے کر ان کا شکریہ ادا کرنے آتی۔ میں جب چھوٹی تھی مجھے ان ساری باتوں کی سمجھ بالکل بھی نہیں آتی۔ ساری چیزیں میرے سر سے گزر جاتی تھی، لیکن جیسے جیسے میرا قد نکلتا گیا مجھے سب سمجھ آ گیا۔ پہلے تو مجھے یہ سب کچھ مذاق لگتا تھا، لیکن جب میں نے ساری چیزوں کو غور کیا تو واقعی یہ بات حقیقت تھی۔ عورتیں میرے باپ کے پاس روتے گڑ گڑاتے ہوئے آتی تھی اور ان کی اولاد جیسی نعمت حاصل نہیں ہو رہی تھی، اور جیسے ہی میرا باپ ان کو اس دروازے سے گزارتا تو وہ عورتیں حاملہ ہو جاتی۔ یہ سب کچھ میرے لیے حیران کن تھا۔ دھیرے دھیرے میرے دل میں یہ تجسس پیدا ہونا شروع ہو گیا، تو کیا واقعی ہی ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ حقیقت میں مجھے یہ سب کچھ ایک ڈھونگی لگتا تھا۔ میرا باپ اس کام کے پیسے لیتا تھا۔ مجھے یہی لگتا کہ ابا ان سب عورتوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور پیسے لوٹتے ہیں، لیکن میری یہ خام خیالی ختم ہو گئی، کیونکہ میری آنکھوں کے سامنے بہت دفعہ ایسے کیس آ چکے جو کئی برس سے بے اولاد تھے، لیکن جیسے ہی وہ دروازے سے گزرے ان کے ہاں اولاد پیدا ہو گئی۔ ایک روز میرے ابا اپنے کسی کام سے میری ماں کے ساتھ باہر گئے اور وہ دروازہ دراز سے جا کر جڑی بوٹیاں لے کر آتے تھے، اور جو بھی لوگ اپنا مرض بتاتے ان کو دیکھ کر ان سے اپنا معاوضہ حاصل کرتے۔ گھر کے اندر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میرے بہن بھائی بھی باہر کھیلنے گئے تھے اور میں غور سے اس دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ ہم لوگوں کو دروازے کے پاس جانے سے روکا ہوا تھا۔ وہ کنوارے بچوں کو اس دروازے کے قریب بھی نہیں جانے دیا جاتا تھا۔ میرے ابا ویسے بھی اس دروازے کو بند کر کے رکھتے تھے جب بھی وہ کہیں باہر کام سلسلے میں جاتے، لیکن آج اتفاق سے اپنے حجرے کو بند کرنا بھول گئے تھے اور اس کا دروازہ ویسے ہی کھلا ہوا تھا۔ میں کئی بار اس دروازے کے پاس گئی، لیکن ڈر سے واپس لوٹ جاتی، کہیں ابا آ نہ جائیں۔ مجھے اس بات کا ڈر رہتا، لیکن تجسس اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ میں اپنے اس ڈر کو قابو نہیں کر پا رہی تھی۔ میں ایک دفعہ اپنے گھر کے دروازے کے پاس آئی اور سر نکال کر گلی میں جھانکا۔ اپنے بچے مگن کھیل رہے تھے۔ میرے ماں باپ کہیں بھی دور تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں اپنے ابا کے حجرے کے پاس آ گئی اور میں نے دروازہ بھی اچھے طریقے سے اندر سے بند کر لیا۔ حجرے کے اندر جیسے ہی میں نے قدم رکھا میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو گئی۔ مجھے اس چیز کو کرتے ہوئے خوف نہیں آ رہا تھا، لیکن میں دیکھنا چاہتی تھی کہ واقعی دروازے کے اندر کوئی کرامات ہے جس کی وجہ سے عورتیں حاملہ ہو جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ کرتے ہوئے میں یہ ساری چیزیں بھول چکی تھی کہ میں بھی ایک لڑکی ہوں، اور بلکہ میں تو ایک کنواری لڑکی ہوں۔ مجھے یہ سب کچھ کرنا نہیں چاہیے۔ میں نے ایک بار پھر مڑ کر دروازے کی جانب دیکھا اور ویسے کا ویسے ہی بند تھا۔ قدم با قدم چلتی ہوئی میں اس حجرے میں موجود اس چھوٹے سے دروازے کے پاس آ گئی جہاں سے وہ عورتیں گزرتی تھیں جن کو اولاد نہیں ہوتی تھی۔ میرا دل بہت تیزی کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرے جسم سے جان نکلنے کے در پر آ گئی ہے، لیکن میں آج یہ ہر حال میں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور ایک قدم اس دروازے کے پاس اور پا رکھ دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میں اس دروازے سے نکل گئی۔ یہ کرتے ہوئے مجھے بڑا مزہ آیا تھا۔ میں خواہ ہی اتنا ڈر رہی تھی، حالانکہ اس میں تو بڑا مزہ آ رہا تھا۔ میں ایک بار پھر سے اس دروازے سے گزر گئی۔ میں نے یہ عمل کئی بار کیا، اور جب میں تھک گئی تو کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ میں جس چیز سے اتنا ڈرتی تھی، میرے ماں باپ جس چیز کے لیے مجھے روکتے تھے، وہ تو میں کر آئی ہوں، لیکن مجھے تو ایسا کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا جس سے مجھے معلوم ہو سکے کہ میں حاملہ ہو رہی ہوں۔ میں نے اپنے باپ کے ڈونگ پر ایک کہکا لگایا اور آنکھیں بند کر کے سو گئی۔ میری آنکھ تقریباً رات کے وقت کھلی۔ گھر میں ہلچل مچ رہی تھی، یعنی اماں ابا گھر آ چکے تھے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنی اماں کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ رات کا کھانا بنا رہی تھی۔ وہ مجھ سے دن کے بارے میں پوچھنے لگی کہ تم کیا کرتی رہی؟ میں جب آئی تھی تو تم سو رہی تھی۔ میں نے زیادہ ان کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، بس ادھر ادھر کا بتا کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات اپنی رفتار کے مطابق ہو چکی تھی۔ صبح ہوتے ہی مجھے اپنا پیٹ بڑا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا تو مجھے درد بھی ہو رہا تھا۔ میں نے چیز کو نظر انداز کر دیا اور کھانا کھانے کے لیے چلی گئی۔ یہ میرے ساتھ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ مجھے اپنے پیٹ بڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔
میں نے اس بات پر غور نہیں کیا۔ کل کیا ہو اپنے ذہن سے میں بالکل ہی نکال چکی تھی۔ مجھے کل کا کوئی واقعہ بھی یاد نہیں تھا۔ میری ماں نے میرے آگے ناشتہ رکھا تو میں ان کے ساتھ ہی بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ہمارے اسکول کا وقت ہو گیا اور ہم لوگ اسکول جا چکے تھے۔ میں 11ویں جماعت کی طالب علم تھی۔ میں پڑھنے میں بہت اچھی تھی۔ میرے مقابلے کا میری کلاس میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس بات کا بہت غرور تھا۔ میری 10ویں میں بہت اچھے مارکس آئے تھے۔ میرے ماں باپ اس چیز کو لکھ کر مجھ پر فخر کرتے تھے، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کیا گل کھلا چکی ہے۔ میں گھر آ چکی تھی، لیکن مجھے اپنی حالت نہ ڈال سی معلوم ہو رہی تھی۔ میری ماں نے بھی مجھے کئی بار پوچھا کہ تمہیں ہوا کیا ہے، لیکن میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا، بس سوئے سوئے جا رہی تھی۔ میری ماں یہی سمجھی کہ میں اسکول جانے کی وجہ سے تھک چکی ہوں۔ اسی وجہ سے انہوں نے مجھے کھانا وغیرہ کھلایا اور وہیں پر میں سو گئی۔ رات کے وقت میری آنکھ کھلی تو مجھے محسوس ہوا جیسے میرا پیٹ بڑھ رہا ہو۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میرے دماغ میں اب سب چیزیں آ رہی تھی۔ کل میرا اس دروازے کے پاس سے گزرنا اور بار بار وہی عمل دہرانا۔ اب مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں میں بھی حاملہ تو نہیں ہو گئی۔ اگر ابا یا اماں کو اس بارے میں معلوم ہوا تو میری خیر نہیں۔ میں اللہ سے دعا کرنے لگی کہ یا اللہ میرے ساتھ ایسا کچھ نہ ہو، ورنہ میرے ماں باپ مجھے کسی صورت نہیں بخشیں گے۔ میرے دماغ میں عجیب عجیب خیالات تھے۔ میں ابھی ان باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اچانک ہی مجھے الٹی آ گئی۔ میں فوراً ہی باتھ روم کے اندر بھاگی۔ مجھے بہت بڑی الٹی آئی تھی۔ میری اماں فوراً ہی باتھ روم کے اندر آ کر مجھ پر چلانے لگی اور کہنے لگی تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ صبح سے تمہاری حالت کیا ہو رہی ہے؟ سب خیر تو ہے؟ کیا کھا لیا ہے تم نے؟ ان کو یہی لگا کہ میں کچھ الٹا سیدھا کھا کر آئی ہوں، لیکن وہ نہیں جانتی تھی ان کی بیٹی کیا کر چکی ہے۔ میرا دل خوف کے مارے بند ہونے کے قریب تھا۔ میرے ابا کو انہوں نے ساری بات بتا دی۔ انہوں نے مجھے اپنے حجرے میں بلایا اور مجھے 1-2 پوڑیاں لے کر کہا کہ اسے کھا لو، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے فوراً ہی وہ پوڑیاں کھا لی اور جا کر سو گئی۔ صبح اٹھتے ہی مجھے اپنے پورے جسم میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے میں اپنے بستر سے کھڑی ہوئی مجھے اپنے سر گھومتا محسوس ہوا اور یکدم ہی مجھے ایک بار پھر الٹی آ گئی۔ میں فوراً ہی اٹھ کر باتھ روم کے اندر بھاگی۔ مجھے ایک بار بہت بڑی الٹی آئی تھی اور میرا دل خوف کے مارے بند ہونے کے قریب ہو گیا تھا۔ میرے دماغ میں وہی باتیں آ رہی تھی جو میں سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ میری کزن جس کی شادی میرے برابر والے گھر میں ہوئی تھی، وہ ماں بننے والی تھی، تو اس کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوتا تھا۔ یہی سب سوچ کر میرا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ میں اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئی اور وہ مجھے اپنے پاس کی دی ہوئی پوڑیاں دینے لگی کہ اسے کھا لو، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن میں نے وہ پوڑیاں اپنی ماں کے ہاتھ سے لے کر سائڈ پر رکھ دی۔ میرا دل ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ مجھے ہر حال میں اپنی ماں کو اس حرکت کے بارے میں بتانا تھا، کیونکہ ایک وہی تھی جس سے میں اپنے دل کا ہر حال بیان کر لیتی تھی۔ اگر میں ان کو اس بارے میں نہیں بتاتی تو میری زندگی خراب ہو سکتی تھی۔ میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اگر میں حاملہ ہو چکی ہوتی تو میرا باپ کچھ کر کے مجھے ٹھیک کر سکتا تھا، لیکن اگر میں اس بات کو چھپاتی تو وقت بہت زیادہ ہو جاتا اور سب چیزیں بگڑ جانی تھی۔ میرا دماغ انہی سب چیزوں کے بارے میں الجھا ہوا تھا۔ میری ماں مجھے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، شاہانہ بیٹا سب ٹھیک تو ہے؟ تم اتنی زیادہ پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ ذرا سی الٹی ہی ہوئی ہے، اتنا زیادہ اس بارے میں نہ سوچو، بس اپنی پڑھائی پر توجہ دو اور فی الحال کے لیے آرام کرو۔ وہ مجھے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور ان کے ہاتھ پر نگاہیں مرکوز کرتے ہوئے کہنے لگی، اماں کل دوپہر کے وقت جب ابا جڑی بوٹیاں لینے کے لیے بازار گئے ہوئے تھے تو میں آپ لوگوں کے پیچھے سے ابا کے حجرے میں گئی۔ اتفاق سے کل ابا اپنا حجرہ کرنا بند بھول گئے تھے، اسی وجہ سے میں نے داخل ہو گئی۔ اماں میں جانتی ہوں میں نے یہ کام غلط کیا، مجھے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن پھر تجسس کے ہاتھوں میں مجبور ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے میں یہ کام کرنا مجھے ٹھیک لگا۔ حجرے میں جو ابا کا دروازہ موجود ہے، جس میں سے جو بھی عورت گزرتی ہے وہ حاملہ ہو جاتی ہے، یہی سب کچھ سوچ کر مجھے بھی ایسا لگتا تھا جیسے ابا کوئی ڈھونگ رچا رہے ہوں اور پیسے ان عورت سے لوٹتے ہوں۔ یہی چیز ثابت کرنے کے لیے میں اس دروازے سے گزر گئی۔ کل یہ عمل میں نے بار بار کیا تھا اور یہ کرتے ہوئے مجھے بہت مزہ آ رہا تھا۔ یہ کرنے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ کر سو گئی تھی اور رات کو جب سو کر اٹھی تو مجھے اپنا پیٹ بڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میری ماں آنکھیں پھاڑے میری باتیں سن رہی تھی اور میں جانتی تھی کہ ان کا یہ زناٹا دار تھپڑ میرے کان والے ہو، اس لیے میں خود کو تیار کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں مزید بولی، اماں مجھے الٹی پر الٹی آ رہی ہے، جسم نہ ڈال ہو رہا ہے، میں حاملہ تو نہیں ہوگی کہیں؟ میری بات سنتے ہی میری ماں پریشانی سے مجھے دیکھنے لگی اور بولی، تم پاگل تو نہیں ہو؟ تمہیں کس نے کہا ہے تمہارے ابا کے حجرے کے اندر جانے کا؟ جب سب کو ہی اس دروازے کے پاس جانے کے لیے منع کیا گیا ہے تو تم کیوں گئی؟ میری اماں مجھ پر بہت زیادہ ڈر گئی۔
اور وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور میرے ابا کے حجرے میں جا چکی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر زاروں قطار رونے لگی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میری جائے نماز پر بیٹھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ جو بھی میں سوچ رہی ہوں اور جو کیفیت میری ہو رہی ہے وہ حاملہ والی نہ ہو، لیکن مجھے کچھ نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد ہم کمرے کا دروازہ کھلا اور میری اماں اور ابا کمرے میں داخل ہوئے۔ میں جانتی تھی کہ اب بہت برے طریقے سے میری کلاس لگنے والی ہے۔ جیسے ہی ابا کمرے کے اندر داخل ہوئے، میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، پلیز ابا مجھے معاف کر دیں، میں یہ کام نہیں کرنا چاہتی تھی، بس تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو گئی۔ میں نے یہ کام کر لیا اور اب میں دوبارہ ایسا کبھی نہیں کروں گی، بس مجھے ٹھیک کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ میرے باپ نے چند پل مجھے گور کر دیکھا اور کہنے لگے، منع کیا تھا نا میں نے تمہیں اس دروازے کے پاس جانے سے، لیکن تم باز نہ آئی۔ دیکھا ہو گیا نا وہ مسئلہ، اب میں کیا کروں تمہارے ساتھ۔ ان کی آواز میں ایک اور کراہت سی، میرا روم روم کانپ رہا تھا۔ میں سمجھ چکی تھی کہ میں حاملہ ہو چکی ہوں، میرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ مزید کچھ کہتے میں یکدم سے چکرا کر بے ہوش ہو گئی۔ میرے ماں باپ یکدم ہی گھبرا چکے تھے اور فوراً ہی میرے ابا مجھے اٹھا کر ہسپتال لے کر بھاگے۔ تقریباً میری آنکھ رات کے آدھے پہر کے وقت کھلی تھی۔ میں نے خود کو ہسپتال میں کمرے میں پایا۔ میں نے نظر گھما کر دیکھا تو صوفے کے اوپر پریشانی کی کیفیت میں میرا باپ اور میری ماں بیٹھے ہوئے تھے۔ یکدم ہی خوف کے زیر اثر اٹھ کر بیٹھ گئی اور مجھے اپنے پیٹ کے اندر ایک عجیب درد محسوس ہوا۔ میری آواز سے کمرے میں ایک شور سا اٹھا تھا۔ اس آواز سے میرے ماں باپ فوراً ہی آ گئے۔ میری ماں میرے قریب آتے ہوئے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، تم ٹھیک ہو، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ان لہجے میں ممتا کی فکر تھی۔ میں نے سر نفی میں ہلایا اور ان سے پوچھنے لگی کہ امی مجھے کیا ہوا، کیا میں حاملہ ہو گئی تھی؟ میری بات سن کر میری امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا، یعنی جو حرکت میں کر چکی تھی اس کا خمیازہ بھگتنے کا وقت آ چکا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بڑوں کی بات کی نفی نہیں کرنی چاہیے، ان کی باتوں کو مذاق سمجھ کر بھولنا نہیں چاہیے، ان کی ہر نصیحت پر عمل کرنا چاہیے۔ میں نے نگاہیں گھما کر اپنے ابا کی جانب دیکھا تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ابا کو کیا ہو گیا۔ میں واپس سے نڈال ہو کر بستر پر ڈال گئی۔ صبح ہونے کے بعد میرے ماں باپ مجھے گھر لے آئے۔ میری ماں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور یہی چیز مجھے خوف زدہ کر رہی تھی، اور اب میں یہی سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ اب کیا ہوگا۔ میرے دماغ میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے۔ دل خوف کے مارے بند ہونے کے قریب تھا۔ میں نے اسکول جانا بالکل بند کر دیا تھا۔ میرے ماں باپ مجھ سے بالکل بات چیت نہیں کر رہے تھے، بس میری طبیعت کے بارے میں پوچھتے تھے اور میرا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، لیکن مجھ سے میری حالت کے بارے میں بالکل بھی بات نہیں کرتے تھے۔ میں اپنی ماں سے بار بار سوال کیا کرتی تھی کہ میں حاملہ ہوں، لیکن وہ اس بات کا جواب نہیں دیتی تھی۔ بس ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور وہ اس جگہ سے چلی جاتی۔ میرا پیٹ دن بہ دن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میرے چہرے پر بھی عجیب عجیب سے نشانات بنتے جا رہے تھے۔ مجھے دن میں کئی بار الٹی ہوتی۔ میں اپنے ماں باپ سے بھی بیزار ہو چکی تھی۔ میں اب ایک جگہ پر ہی پڑی رہتی۔ میرے ماں باپ نے اپنا حجرہ بند کر دیا اور دروازہ بھی انہوں نے ہٹا دیا اور ایک پرچون کی دکان کھول کر وہاں کام کرنا شروع کر چکے تھے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میری حالت کی وجہ سے انہوں نے یہ سب کچھ بند کر دیا، لیکن میں اصل حقیقت سے تو ناواقف تھی۔ ایک روز میری ماں میری طبیعت خرابی کی وجہ سے مجھے ہسپتال لے کر گئی تھی۔ ڈاکٹر میرا علاج کر چکے تھے، مجھے اس سے بالکل ہوش نہیں تھا۔ میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور سائڈ پر میری ماں ڈاکٹر سے میری طبیعت کے بارے میں دریافت کر رہی تھی۔ اچانک ہی میری آنکھ کھل گئی تھی اور وہ بالکل ایسے ہی لیٹی رہی جیسے میں ابھی تک بے ہوش ہوں، لیکن میں اپنی ماں کی ہر بات کو سن سکتی تھی۔ میری ماں میرے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر ان سے کہنے لگی، آپ کی بیٹی کی طبیعت اب بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کے پاس اتنا وقت نہیں بچا، اس کا خیال آپ لوگوں کو بہت رکھنا پڑے گا کیونکہ اس کی حالت بہت ناساز ہو گئی ہے۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ سب کچھ ہونا اس کے لیے کسی خطرے سے خالی نہیں۔ میں سمجھ چکی تھی کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی ہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہنے لگے، لیکن ان کے اگلے جملے سے میری سانس رک گئی، کیونکہ وہ یہ نہیں بول رہی تھی کہ میں حاملہ ہوں، بلکہ میری ماں کو وہ یہ بتا رہی تھی کہ آپ کی بیٹی کے پیٹ میں رسولی ہے جو بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہو چکا ہے۔ یہ بات سنتے ہی میں نے آنکھیں کھول لی تھی اور اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی تھی کہ اماں، یعنی میں حاملہ نہیں ہوں؟ میں جانتی تھی کہ رسولی کی بیماری کیا ہوتی ہے، لیکن یہ خبر میرے لیے کسی خوشی سے کم نہیں تھی کہ میں حاملہ نہیں ہوں۔ میری آواز خوشی سے لبریز تھی۔ میری ماں بھی یکدم ہوش میں آ گئی اور ڈاکٹر بھی یہ بات سن کر حیرت سے مجھے دیکھنے لگی تھی۔ پہلے ڈاکٹر کی جانب دیکھتے ہوئے یہ سوال تو دہرایا تھا کہ کیا واقعی میں حاملہ نہیں ہوں؟ ڈاکٹر مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔
میں کیا بول رہی ہوں؟ وہ کہنے لگی کیسی باتیں کر رہی ہو شاہانہ بیٹا، تم حاملہ کیوں ہوگی؟ میں کچھ کہتی لیکن اس سے پہلے ہی میری ماں نے میری بات کو گول مول کر دیا اور ڈاکٹر کو باہر بھیج کر میرے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی تمہارا باپ ان عورتوں کو اس دروازے سے گزارنے کے بعد ایک دوائی دیتے تھے جس کو کھا کر وہ عورتیں حاملہ ہوتی تھی، وہ اس دروازے سے گزر کر ہی حاملہ نہیں ہو جاتی تھی۔ تم تو صرف اور صرف وہ حاملہ دیکھا ہے جب عورتیں اس دروازے سے گزرتی تھی، لیکن تم نے وہ جڑی بوٹیاں اپنے باپ کو دیتے ہوئے نہیں دیکھی تھی جو وہ ان عورت کو دیتے تھے۔ تمہارے باپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ایک شفا رکھی ہے، جو بھی عورت ان سے وہ جڑی بوٹیاں لیتی ہے اور اس دروازے سے گزرتی تھی وہ حاملہ ہو جاتی تھی۔ صرف اس دروازے سے گزرنے سے ہی کوئی عورت حاملہ نہیں ہوئی تھی۔ تمہیں یہ مرض بچپن سے تھا، لیکن تمہارا یہ مرض تمہاری جوانی میں ابھرا ہے۔ تمہاری طبیعت کچھ دنوں پہلے ہی خراب تھی، لیکن اس دن کے بعد سے تمہاری طبیعت بہت ناساز ہو گئی۔ اتفاقاً طور پر جس دن تم نے یہ عمل کیا اس کے بعد ہی تمہاری یہ بیماری ہم سب پر واضح ہوئی۔ جبکہ یہ باتیں سن کر میری آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ رسولی کی بیماری بہت خراب ہوتی ہے، اس کی وجہ سے انسان کی موت بھی ہو جاتی ہے، لیکن میرے لیے یہ بات کسی خوشی سے کم نہیں تھی کہ میں حاملہ نہیں ہوں۔ میں نے خوشی کے عالم میں اپنی ماں کو گلے سے لگایا اور ان کو خوش ہوتے ہوئے بولی تھی اماں میں ٹھیک ہو جاؤں گی، آپ پریشان نہ ہو، اللہ پاک مجھے ٹھیک کر دیں گے۔ بس میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ میں حاملہ نہیں ہوں۔ میں آپ سے ایک سوال یہی تو بار بار پوچھتی تھی، آپ نے مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ آپ نہیں جانتی تھی کہ میں کس قدر پریشان تھی؟ جبکہ میری ماں میری آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہوئے کمرے سے جا چکی تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنی زیادہ ایموشنل کیوں ہو رہی ہے۔ شاید میری بیماری کی وجہ سے وہ بالکل ٹوٹ چکی ہیں۔ میں خوشی خوشی گھر واپس آ چکی تھی۔ میں نے گھر آنے کے بعد اپنے باپ کو بھی اس خوشی کے ساتھ یہ خبر دی تھی کہ جب میرا باپ بھی میری خوشی میں مسکرا دیا تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں واضح نمی تھی۔ میں نے ان لوگوں کو کسی چیز پر بھی توجہ نہیں دی تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد میں نے جائے نماز بچھائی اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے اللہ کا بہت بہت شکریہ ادا کیا، کیونکہ اگر واقعی میں اس دروازے سے گھسنے کے بعد حاملہ ہو جاتی تو میری زندگی خراب ہونے میں کوئی کسر باقی نہ رہتی۔ سب لوگ میرے کردار پر تھو تھو کرتے، مجھے برا بھلا کہتے، میں اس بچے کی پیدائش کیسے کرتی؟ اس دنیا میں آتا یہی سب سوچ سوچ کر میری حالت مزید خراب ہوئی تھی۔ مجھے اپنے ماں باپ کی اس حرکت پر غصہ آ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا کہ میں حاملہ نہیں ہوں بلکہ میرے پیٹ میں رسولی ہے؟ میں نے اس بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ بس اس رات میں خوشی خوشی سو چکی تھی۔ صبح جب میں جاگی تو میری طبیعت مزید خراب ہو گئی تھی۔ مجھے ایک دم ہی الٹی سی آئی تھی اور اس الٹی میں مجھے خون بھی آ رہا تھا۔ میری ماں زاروں قطار رو رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میری ماں رات ہوتے ہی میرے باپ کے ساتھ مجھے ہسپتال لے گئی اور یہ ساری چیزیں ڈاکٹر صاحبہ کو بتائی۔ انہوں نے چند ایک ہدایت کی اور مجھے ڈرپ لگا کر گھر واپس بھیج دیا۔ میری طبیعت دن بدن نڈال ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے میری رسولی کا آپریشن بتایا تھا، لیکن میرے ابا یہ کرواتے ہوئے ڈر رہے تھے۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا اگر ہم نے یہ آپریشن نہیں کیا تو بہت جلدی اس دنیا فانی سے کوچ کر جاؤں گی۔ میں بالکل نہ ڈر تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ کو بالکل ہنستے ہوئے کہا کہ میں آپریشن کرانے کے لیے تیار ہوں۔ میرا باپ میری بہادری دیکھتے ہوئے مجھ پر فخر کر رہے تھے، لیکن میری ماں کے آنکھوں میں آنسو نمی ہو رہی تھی۔ میں بہت زیادہ ان کے اس غمی کو دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ نہ جانے انہیں کیا ہو گیا تھا۔ وہ وقت بھی آ چکا تھا جب میرا آپریشن کا دن آ گیا۔ میری ماں نے معصوم بچوں کو کھانا کھلایا، باپ نے فقیروں میں پیسے دیے۔ میری بہن بھائی میری زندگی کے لیے دعا گو تھے۔ مجھے ہسپتال کے اس کمرے میں لے جایا گیا جہاں میرا آپریشن تھا، اور یہ آپریشن تقریباً 3 گھنٹے چلا۔ میرے ماں باپ کی حالت میں بتانے سے قاصر ہوں۔ میرا آپریشن ڈاکٹر نے بہت طریقے سے کیا تھا، جس کی وجہ سے میری جان بچ گئی اور میں دنیا کی طرف لوٹ آئی تھی۔ شاید میری ماں کی اور میرے ماں باپ کی دعا مجھے واپس لے آئی، اور ورنہ رسولی کے آپریشن کے وقت لوگ بہت مشکل سے بچ پاتے ہیں۔ میری جب آنکھ کھلی تو میرے بہت سارے رشتہ دار میرے پاس کھڑے تھے۔ میری ماں میرے سرانے کھڑی تھی، کچھ پڑھ کر میرے سر پر پھونک رہی تھی۔ میں نے خود کو صحت یاب دیکھا تو بے ساختہ سر اٹھا کر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور اپنی اس بیوقوفانہ حرکت پر ہلکا ہنس کر خود کو ماں باپ کی دی ہوئی نصیحتوں پر چلنے کا آمادہ کر لیا۔